تعز من تشاء و تذل من تشاء، کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ ذلت دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی غلطیوں کے اوپر اسے سوچنے، اسے معافی مانگنے یا اسے درگزر کرنے یا اسے کیا کہتے ہیں اپنی غلطی کو سدھارنے کا موقع بھی اس کے ساتھ فراہم کیا جاتا ہے۔ جب انسان کو تکبر آ جائے کہ ہوں ہی میں اور میرے سامنے شے ہی کوئی نہیں، تو پھر جو وہ اللہ پاک کی ذات ہے وہ بتاتی ہے کہ میں ہوں۔ اب ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ بھئی آئے ان کے بڑے اور ہم سے منازعہ کرے، قیامت تک ٹائم ہے۔ تو اللہ کو تکبر برا لگتا ہے۔ مرزا انجینئر آئے، صرف ان کو ہی دین سمجھ میں آیا اور باقی جو بھی تھے وہ بیچارے دین نہیں پھیلا رہے تھے، انہوں نے گمراہی پھیلا کے اور وہ چلے گئے، اور کیا کہتے ہیں صرف دین ان کو سمجھ میں آیا۔ چلیں یہ بھی بات مان لیتے ہیں۔ اب جب بندہ غرور کی پیک پہ پہنچ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کا اثر دکھاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ دیکھیں دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرزا علی انجینئر کو دکھا دیا کہ بھئی حق اور سچ کیا ہے۔ پہلا، عمران خان کے خلاف انہوں نے جو بات کی اس پہ جو ان کی رسوائی اور ذلت ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ کون ہے، پھر بھی اس کی حمایت میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، کیوں؟ بھئی اس نے ہمیں توحید کا رستہ دکھایا ہے، اس نے ہمیں گمراہی سے بچایا ہے، اس نے ہمیں شرک سے بچایا ہے۔ تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ شرک کی ڈیفینیشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ بظاہر کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو وہ شرک میں آ جاتی ہے، نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن ہے، اسے آپ پڑھ لیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک چیز پیش کروں گا کہ اگر کیا نام ہے آپ کسی کو زندہ مانتے، جیسے میں زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، تو زندہ تو رب بھی ہے اور ہم بھی ہیں، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، ہم زندہ ہیں ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے، اور رب ازل سے ابد تک زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے۔ یہ ڈفرینس ہے جس سے ہم توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیزیں، اب جو نئی نسل ہے ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ بھئی کسی اور سے مانگ لیا جائے تو وہ شرک کہلاتا ہے، مزار پہ جانا شرک ہے۔ یا اس ٹاپک کو لے کر مرزا علی انجینئر اٹھے اور پھر انہوں نے وہی کیا کہ بھئی میں یہاں سے ثابت کرتا ہوں یہ حرام ہے، یہ اس طریقے سے حرام ہے، اور پھر ہماری عوام کے خاص کر نوجوان طبقے ان کے راہ راستے چلنے لگ گئے۔ اب ہوا یہ کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے بیانات دیے تو یوتھ لیگ والوں نے ان کی بہت اچھی عزت کی۔ پھر اس کے بعد جو رہی صحیح عزت تھی کہ بھائی چلے دین کے ٹھیکیدار ہیں، دین ان کے پاس بہت ہے، انہوں نے ہمیں شرک کی پہچان کروائی ہے، انہوں نے ہمیں توحید کی پہچان کروائی ہے، انہوں نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا ہے، اور جو ان کے بقول ان کے بابوں نے جھوٹ بولا تھا ان جھوٹ کو ہمارے سامنے لے کر آئے۔ اب 26 نومبر کو شروع سے ہوا کیا؟ مرزا علی انجینئر صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیونکہ ہوا کیا کہ وہ شروع سے ہی پہلے تو یہ کہتے تھے کہ بھئی لے کر آئے، جس کو کوئی بھی آ جائے ہم تیار ہیں، قیامت تک ٹائم اس کا جواب دے، آ جائے ہمارے سامنے، ہم آپ میں دم ہی نہیں ہے۔ چلیں 26 نومبر آیا، ایک مرد مجاہد حنیف قریشی صاحب اٹھے۔ اب جب اٹھے ہیں وہ تو مرزا علی انجینئر صاحب کے پیروں میں سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے مختلف بہانے بنانے شروع کر دیے کہ بھئی یہ اجازت لے کر آئے، ان کے بڑوں کی اجازت ہوگی، پھر ہم مناظرہ کریں گے، ہم ان سے نہیں کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ کوئی ذی شعور رکھنے والا مزار پہ جانے والا ہو یا کسی کے طریقے سے وہ کسی مزار والے سے نہیں مانگتا، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ مزار والے سے مانگتے ہیں کہ اس سے مانگتے ہیں، نہیں، ایسے تو ہم ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہیں، پھر تو وہ بھی شرک ہو گیا نا۔